جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی اتنی عبادت کرو جتنے تم اس کے محتاج ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ آنسو بہا اس دن پر جو تیری زندگی سے گزر گیا اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص شراب پی کر نشہ کی حالت میں مر گیا تو گویا کہ وہ کافر مرا۔ تمہارے پروردگار کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو ہر وقت فتنہ و فساد کا موقع ڈھونڈتا رہے، صرف اس لیے تاکہ وہ لوگوں کے نزدیک اپنی بڑائی اور تکبر کو ظاہر کر سکے۔ سکون کی دولت اللہ کا ذکر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں کو ہی یارو ہم نے بچتے دیکھا کم۔ بہت غموں میں بھی ہنس پڑتا ہے انسان، بہت خوشی میں بھی آنکھیں ہو جاتی ہیں نم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو انہیں اس پر مارو۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ 3 آدمیوں کے متعلق نہ پوچھو، قیامت کے دن ان کا برا حشر ہوگا۔ نمبر 1، اس شخص سے جس نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی اور اپنے امام کی نافرمانی کی اور گناہ کرتے وقت اس کی موت آ گئی۔ نمبر 2، وہ غلام جو بھاگ گیا پھر اس کا انتقال اسی حالت فرار میں ہو گیا۔ نمبر 3، وہ عورت جس کا شوہر اس سے دور تھا مگر وہ اس کے اخراجات برداشت کرتا رہا اور پھر وہ اس کی عدم موجودگی میں بناؤ سنگار کرتی رہی۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات کو اس کو تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، اور نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تمہیں گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بہت سخت پیش آئے گا۔ نمبر 1، اس شخص سے جو قسم کھا کر اپنی چیز کی قیمتیں خرید زیادہ بتائے۔ نمبر 2،
دوسرا وہ جو اپنے بھائی کا مال غصب کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے۔ نمبر 3، تیسرا اس شخص سے جس کے پاس فالتو پانی ہو اور وہ دوسروں کو نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، جس طرح تو نے اس چیز کے دینے سے ہاتھ روکا جس میں تیری کاوش کو دخل نہ تھا، اسی طرح میں بھی اپنا فضل و کرم تجھ سے روک لوں گا۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اندھیروں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے۔ اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے۔ زنا مت کرو، سن لو، جس نے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھی وہ جنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، میت اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔